میرا جو لیکچر ہے آپ غالباً آپ نے سنا ہے، آپ کی بات سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ جو میں نے اس میں یہ والی بحث کی ہے تفصیل سے، کہ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بیان فرماتا ہے قرآن کے اندر، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اللہ ویسا ہے جیسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جو عہد کا مطلب ہے نا سورہ اخلاص کے اندر، اور بھی مطلب اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی صفات کا ایک انسان کے اندر کچھ رکھا ہے، جیسے انسان کے اندر محبت ہے، انسان کے اندر رحم ہے، انسان کے اندر بہت سی اور صفات ہیں، وہ اللہ کی صفات کا ایک جیسے عکس ہیں، لیکن وہ اتنا مختصر اور اتنا چھوٹا عکس ہے کہ مطلب یہ سمجھنا کہ اللہ میری طرح رحم دل ہے یا میری طرح رحم والا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور یا میں اللہ کی طرح رحم کرنے والا ہوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارا رحم اور اس کا رحم، اس میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کوئی کمپیریزن۔ یعنی یہ بالکل ایسا ہے کہ اگر میں نے پانی کا گلاس ہاتھ میں اٹھا لیا ہے اور میں یہ ایسیوم کروں کہ میں بحر الکاہل کو دوسرے ہاتھ میں اٹھا لوں گا، تو جناب آپ بحر الکاہل کو دوسرے ہاتھ میں اس طرح نہیں سمیٹ سکیں گے جیسے آپ نے پانی کے گلاس کو مٹھی میں اٹھایا ہوا ہے۔ تو اور یہ اللہ کی مثال، تو اللہ کا کوئی مثل نہیں۔ تو یہ ایک بات ہے۔ اب یہ سوال اب پیدا ہوتا ہے کہ بچے کیسے سمجھیں گے؟ اس میں بھی ایک بات اور سمجھ لیجئے، یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمارے ذہن کی یہ صلاحیت کہ کسی چیز کو سمجھ لیں، یہ ایک بات ہے۔ جس چیز کو ہم سمجھ لیتے ہیں نا، اس پہ ہمارے ذہن کو ایک گرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ ہماری سمجھ سے اوپر ہے، لیکن ہمیں اتنی سمجھ ضرور دی گئی ہے کہ ہم اس چیز کو پہچان لیں، اس کی پریزنس کا اعتراف کر سکنے والی سمجھ اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اللہ نے ہمیں، یعنی اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کی پہچان اور تلاش حق کی جستجو اور تلاش حق یا معرفت حق کی صلاحیت، یہ اللہ نے انسان کو عطا کی ہے۔ لیکن اگر انسان یہ کہے کہ وہ میری سمجھ میں آ گیا ہے، میں اسے پورے طور پہ سمجھ گیا ہوں، میں آپ کو بتاؤں انسان تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے دوسرے انسان کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکے کہ یہ مجھے پوری طرح سمجھ میں آ گیا ہے۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں نے بیٹا تمہیں پورے طور پہ سمجھ لیا۔ بیٹا کہیں نہ کہیں کوئی ایسی حرکت کرے گا، آپ کہیں گے یہ مجھے آج اس نے نیا سرپرائز دے دیا، اس نے تو ایسا کام کر دیا۔ تو ہم تو اس کی بنائی ہوئی مخلوق کے بارے میں بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ یہ میرے پورے طور پر سمجھ میں آ گئی ہے۔ سمجھ میں آ سکنے کے مطلب کیا ہوتے ہیں میں یہ بھی بتا دوں۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں تو اس کے بارے میں پریڈکٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ہم اس کے ہر بیہیویئر کی توجیہ کرنے کے بارے میں، یعنی ہم اس کے یعنی جس کے بارے میں ہم نے سمجھ لیا ہے، دو نتائج پیدا ہوتے ہیں سمجھنے کے نتیجے میں۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں، مثال کے طور پر اگر میں کہوں میں نے فلاں چیز سمجھ لی ہے، تو میں اس کے بارے میں کچھ سکسیسفل پریڈکشنز دے سکوں گا، اگر 100% نہ صحیح تو 70% صحیح۔ بادلوں کے بارے میں، موسموں کے بارے میں اگر آپ کو سمجھ آ جائے گا، جس کو بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گا، وہ موسم کے بارے میں 70% پریڈکشنز یا 70، 60، 80% پریڈکشن سکسیسفل دے سکے گا، 100% نہیں دے سکے گا، پھر بھی 90% ہو سکتا ہے سکسیسفل پریڈکشنز دے دے۔ اسی طرح یہ موسم کیوں ایسے پیدا ہو رہے ہیں، موسموں میں چینج کیسے ہو رہی ہے، کلائمیٹ میں کیسے چینج ہو رہی ہے، اس کے ریزنز اور ریشنیلز بتا سکے گا۔ موسموں کے بدلتے ہوئے رویوں کی توجیہ اس کی سمجھ میں آنے لگے گی۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سمجھنے کے جو دو مطلب میں بتا رہا ہوں، یہ کسی بھی چیز کے بارے میں سمجھ کا دعویٰ کرنے کے بعد کم از کم دو بیسک سے نتائج ہیں، اس سے زیادہ نتائج پیدا ہوتے ہیں سمجھنے کے نتیجے میں۔ یہ تو میں بالکل بیسک کہہ رہا ہوں۔ تو اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو سمجھ لیا ہے، تو کیا وہ اللہ کے مستقبل کے عمل کے بارے میں کوئی پریڈکشن دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ کیا وہ اللہ کے ماضی کے کسی عمل کے بارے میں اس کی کوئی ریزن بتا سکتا ہے؟ ہم یہی کہیں گے اللہ ہی کے علم میں، اللہ نے ایسا کیوں کیا، اس وقت انسانوں کی تعداد اتنی کیوں ہے، اس وقت اللہ نے اتنی ریسز کیوں بنائیں، اتنی زبانیں کیوں بنائیں، اتنے سیارے کیوں بنائے، اتنی ایسی دنیا کو کیوں بنایا، سمندر میں پانی، یعنی دنیا میں پانی زیادہ اور خشکی کم کیوں ہے، انسان کی 2 آنکھیں کیوں ہیں، 3 کیوں نہیں ہیں، اللہ ہی کے علم میں، واللہ عالم، واللہ عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیوں ہیں، بعد میں کوئی اور کیوں نہیں آئے گا، واللہ عالم، اللہ کے اس کی اصل حکمت اللہ کو پتہ ہے۔ ہم اپنی سمجھ سے کچھ تھوڑی بہت بات کر سکتے ہیں، لیکن اصل علم اللہ ہی کو ہے، یعنی یہ وہ مقام ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے، اکبر الہ آبادی نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اکبر الہ آبادی کے ایک شعر میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو
اللہ میرے دل میں آ جائے، اللہ کو میں پہچان لوں، اللہ کی موجودگی کا احساس مجھے ہو جائے، اللہ سے تعلق بنا سکوں. یعنی مجھے اتنی عقل ضرور دی گئی ہے کہ اس کا قرب حاصل کر لوں، مجھے اتنی عقل ضرور دی گئی ہے کہ اللہ کی رضا کس بات میں ہے اس کو سمجھ لوں، مجھے اتنی عقل ضرور دی گئی ہے کہ اللہ کے پیغام کو سمجھ لوں، مجھے اتنی عقل ضرور دی گئی ہے کہ اللہ نے مجھے جو مقصد اور جو ذمہ داری دی ہے اس کو سمجھوں، مجھے اتنی عقل ضرور دی گئی ہے کہ یہ بات سمجھ لوں کہ اللہ کس بات پر مجھ سے خوش ہوگا، کس بات پر مجھے سزا ملے گی، اللہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، اللہ کا کلام کیا ہے، اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو، اللہ کو پکاروں کیسے، اللہ کے نام کیا ہیں، اللہ کی صفات کیا ہیں. تو کچھ اللہ کے بارے میں کچھ علم مجھے ضرور عطا کیا گیا ہے تاکہ میں وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے اور اس کو پہچان سکوں، اس سے تعلق بنا سکوں. اتنا علم مجھے ضرور ملا ہے، لیکن وہ میری سمجھ میں آ جائے وہ کیسا ہے یہ تو کسی کو بھی نہیں پتہ. یہ تو یعنی بڑی عجیب بات ہے. تو اب بچے کے اندر بھی اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے، لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے، میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتاؤں. میری ایک اور گفتگو ہے، وہ آپ انشاءاللہ آپ کو مدد دے گی، وہ ہے نرچرنگ لو آف دین ان چلڈرن. وہ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اس میں بھی کچھ باتیں آپ کو، اگر آپ نے وہ خدا کا تعارف کیسے کروایا جائے وہ سنی ہوئی ہے، تو نرچرنگ لو آف دین والی بھی اللہ آپ کو موقع دے تو آپ سنیے گا انشاءاللہ. تو وہ اس میں آپ کو یہ سوالات اور واضح ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور ایک طریقہ کار اس کا کیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. یہ میں صرف طالب علمانہ مطلب اپنے فہم کی بس پیش کر رہا ہوں، اس میں اللہ کرے کہ اور اس کی اور حکمتیں مجھے بھی اور آپ کو اللہ اور واضح کرے انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے بارے میں ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ کو پہچانتے تھے، سمجھتے تو نہیں تھے لیکن اللہ سے تعلق تھا، اللہ کا قرب انہیں حاصل تھا، اللہ کی رضا انہوں نے پائی ہے، اللہ کی محبت انہوں نے سمیٹی ہے، اللہ سے محبت انہوں نے کی ہے، ان کا تعارف دینا وہ بھی اس کام میں اتنا ہی اہم ہے. تو وہ ان کا سب سے بڑا تعارف، سب سے بڑی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، انبیاء علیہ السلام کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے. تو ہم پیغمبروں کی مثالیں، پیغمبروں کے واقعات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، یہ اگر ہم دیں گے تو بچے کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ اسے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کو پانے والے کی زندگی اور اللہ کو پانے والے کی سائیکی اور اللہ کو پانے والے کے حالات اور احوال کیسے ہوتے ہیں، وہ اس کو سمجھ آ جائے گا اور وہ بالکل اس کو واضح ہو جائے گا. اور پھر اس دنیا میں بھی جہاں ہمیں اچھے لوگ نظر آئیں تو ان کے ساتھ بھی بچوں کو اگر موقع ملتا ہے کوئی تو وہ بھی بہت اس میں خیر ہے. تو یہ آپ کے سوال کا کچھ جواب ہے. اللہ آپ کو اجر دے، ماشاءاللہ بہت اس سوال سے ہمیں فائدہ ہوا.